عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید ضرمن الف لام میم کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس میں آج موضوع اسلام کا نظام عدل اور قضا. دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام دیا ہے اور وہ انسان کی بقا کا ضامن ہے اور وہ معاشرے کی بقا کا ضامن ہے اور وہ قدرت اور انتہائی فطرت کے اوپر مبنی ہے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیجئے افطار کروائیے، اچھا کام ہے، خود روزے بھی رکھیے، یہ بھی اچھا کام ہے، ساتھ میں اور بھی اچھے اچھے کام کیجئے، مگر اگر آپ نظام عدل کے قیام میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا یہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا معاشرہ اسی کی طرف دوڑے تو اچھی بات ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہی تو کہا ہے، بارہا کہا ہے کہ جب عدل اور انصاف کی بات آئے فیصلہ عدل و انصاف کے حق میں کرنا اور عدل و انصاف کا ساتھ دینا، یہاں تک کہ گواہی کے لیے بھی کھڑا ہونے کا حکم ہے کہ جب دیکھو کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اپنا حصہ، اپنا کردار عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرو. یہی نہیں بلکہ معاشرے کے قیام کے لیے آپ نے ججز یا ان تمام لوگوں کو جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں پابند فرمایا ہے. یہاں تک کہ اقربا پروری سے بھی قطع نظر کوئی جاننے والا بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، یا اس کے علاوہ ہم اگر روشنی ڈالیں اور نگاہ ڈالیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسی چیز کا ایک عملی ثبوت ہے. آپ نے واضح طور سے کہہ دیا، جہاں چوری کے حوالے سے حکم آیا، جہاں مختلف واقعات اور حادثات کے سامنے آپ نے فیصلہ سنایا، اور پھر اسی کا تسلسل آپ پائیں گے خلفائے راشدین کی سیرت میں. نظام عدل کا قیام ہے اور اسی کو ترویج و تنوع دیا گیا. آج میں نے اسی پہ بات کرنی ہے. ہمارے پروگرام میں تشریف فرما احباب سے میں نے یہ سوال جواب پوچھنا ہے. مفتی محمد زبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدل و انصاف کا بنیادی مفہوم کیا ہے، عدل کی تعریف کیسے کریں، اور کس چیز کو عدل کہیں اور کس چیز کو خلاف عدل کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو عدل اور انصاف کی غیر معمولی اہمیت کی طرف کچھ آپ نے بھی اشارہ فرمایا، تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ عدل قرآن کریم میں 29 مرتبہ آیا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ عدل کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں ایک اور لفظ قسط بھی استعمال ہوا، اور کئی مقامات پر احادیث میں بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی. اتنے صیغے، اتنے الفاظ اور اتنی مرتبہ بارہا تذکرہ کیا گیا، جس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل اسلام کا ایک بنیادی خاصہ ہی عدل اور انصاف ہے. اور ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا بلکہ اخلاق کی طاقت سے پھیلا. یہ بھی ادھوری بات ہے، اخلاق سے بھی پھیلا اور عدل سے پھیلا. واہ. اخلاق اور عدل دونوں کا مجموعہ. وہ جو قرآن کریم نے کہا یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ اللہ رب العزت نے جو نظام عطا فرمایا اس سے انسانیت کے گلوں میں جو طوق پڑے ہوئے تھے اتار کے پھینک دیا گیا. اور یہ جو پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کا تحرکات ہوا، جانا آنا ہوا، تو یہ ارتھ پر، زمین پر انصاف کا، عدل کا ایک جسٹس سسٹم قائم کیا گیا جس سے انسانیت متوجہ اور اسلام کے زیر نگی آتے چلے گئے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر دیکھیں عدل بڑا وسیع اور بہت ہی حاوی قسم کا لفظ ہے، عمومی قسم کا لفظ ہے، اور اس کے ماتحت بہت سارے شعبے آ جاتے ہیں. مثلا انسان کو اللہ کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے. اب انسان سوچے یار اللہ کے ساتھ عدل کرنے کا کیا مطلب، یعنی شرک نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رئیس الانبیاء و امام الانبیاء مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو دستور حیات سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے جتنی اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ، اپنی جان اپنی آل اولاد سے بھی زیادہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ النبی اولا بالمؤمنین. اچھا یہ ہو گیا نبی کے ساتھ. اسی طرح اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل. اپنی ذات کے ساتھ کیا عدل؟ خود احادیث کے اندر کئی دفعہ آ چکا ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اولاد کا حق ہے، زوجہ کا حق ہے، تیرے پر تیرے اپنے وجود کا حق ہے وغیرہ. اس سب کے ساتھ ساتھ قانونی عدل کا بھی حکم ہے، معاشرتی عدل کا بھی حکم ہے، سیاسی عدل کا بھی حکم ہے. چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر قانونی عدل سے متعلق کیا فرمایا گیا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور دوسری جگہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 44.
44 45 46 पढ़ते चले जाइए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला आलिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, अदल का हुक्म दे रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए सूरह निसा आयत नंबर 58 के अंदर, व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, और जब तुम लोगों के दरमियान में उनके झगड़ों के अंदर, जब मुनाजातों के दरमियान, तनाज़ात के दरमियान तस्फिया करने लगो, तो फिर उस वक़्त हकम यानी क़ज़ा और फैसला अदल के साथ करना। व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे हुक्म दिया गया मैं तुम्हारे दरमियान अदल और इंसाफ से काम लूँ। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, तेरे रब के कलिमात सच्चाई और अदल से भरपूर हैं। हल यस्तवी हुआ व मन यअमुरु बिल अदल व हुवा अला सिरात मुस्तकीम, जो अदल का हुक्म देता है वो सिरात मुस्तकीम पर होता है। कदम कदम पर अदल, कदम का इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल से काम लिया करो कि ये तकवा के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन करीबी रास्ता है, कुर्ब खुदाबंदी तुमको हासिल होगा। अब ये कि आपने एक लफ्ज पूछा, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, इसकी तारीफ क्या है। अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल मुलीम के अंदर अदल के लफ्ज़ में, इसी तरह कुरान करीम की तफसीर के अंदर एक खूबसूरत आम फाम, वैसे तो अदल की अगर हम अरबी इस्तिलाहात के अंदर चले जाएंगे, हजरात उलमा कराम बैठे हुए, तो वो हो सकता है कि आवाम की जहनी सतह से वो ऊपर की बात हो जाए कि अदल ये दरअसल जुल्म की ज़िद है, और जुल्म कहते हैं वज़उ शै फ़ी गैरि महल्लिही, अगर उस चीज़ को अपने महल में रखोगे तो वो अदल होगा, उसके महल से हटा लोगे तो वो जुल्म हो जाएगा वगैरह। लेकिन अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में इसलिए बयान करना चाहता हूँ कि अवामी जहनी सतह के बिल्कुल मुताबिक वो ये फरमाते हैं कि हर शख्स के साथ वो मामला करना जो इफरातो तफरीद से पाक हो और वो शख्स उसका मुस्तहिक हो, इसको अदल कहते हैं। इफरातो तफरीद से पाक और वो शख्स उसका मुस्तहिक हो, इसको अदल कहते हैं। अगला जुमला बड़ा खूबसूरत, किसी की गहरी से गहरी मोहब्बत और किसी से शदीद और सख्त से सख्त अदावत तुम्हें तराजू के दो पलड़ों में से किसी पलड़े को झुकाने ना दे। बहुत खूब, यानी ना मोहब्बत और सिला और सताइश के अंदर जानिबदारी की तरफ चले जाओ, ना बुग़्ज़ और अदावत के अंदर, नफरत के अंदर, तनफुर के अंदर तुम तराजू के किसी पलड़े को किसी और जानिब झुका न दो। ये काम बिल्कुल ना करना। क्या कहा, गहरी से गहरी मोहब्बत और शदीद से शदीद नफरत, तराजू के किसी पलड़े को दाएं बाएं झुकाने पर। और ये एक आयत से भी उन्होंने अख्ज़ किया, और वो आयत भाई उवैस रब्बानी साहब अदल के मौजू पर आज के दौर और आज के हालात के एतबार से ऐसी फिट आयत है। सारी आयात दस्तूर हयात, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिही अला अल्ला तादिलू। अजीब व गरीब आयत, मैं तो सोचता हूँ तन्हाई के अंदर हर मौके पर यह बात नजर आती है। तुम्हें किसी कौम की नफरत और दुश्मनी इस बात पर मजबूर ना करे कि तुम अदल का दामन हाथ से छोड़ दो। आज हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि मैं चूंकि पीपल पार्टी से मोहब्बत करता हूं, मैं एक कारकुन हूं अगर, और मैं पीपल पार्टी से मोहब्बत करता हूं, मेरे सामने नून लीग या पीटीआई वाले की कोई हक से हक बात भी आएगी तो मैं कबूल इसलिए नहीं करूंगा कि वो मेरी मुखालिफ तंजीम और जमात और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है। मेरे मसलक वाले आलिम की हर नाजायज बात जायज बात है, और मेरे मसलक के अलावा वाला कोई मसलक है उसकी हिकमत वाली बात भी है, तो मैं इसलिए कबूल नहीं करूंगा कि वो मेरे मसलक का नहीं है। सख्त हो जाती है जी कि जब जो हुकूमती मशीनरी है तो वो ये काम करने लगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उस वक्त जो है ये बहुत ही ज्यादा ये संगीन हो जाती है। ना ये काम करने लगे। एक तो ये है कि एक आदमी इनफिरादी तौर पे अपना कोई मामला है, बिल्कुल सही उसमें कर रहा है, उसमें भी गलत है जी हाँ। लेकिन यहाँ जब वो पहुंचेगी तो हुकूमती मशीनरी ये काम करेगी, ये मेरी पार्टी का है या मेरा भाई है या मेरा भतीजा है या मांझा है, इसके हिसाब से जब फैसले होंगे तो वो मेरे ख्याल में जुल्म की बदतरीन मिसाल हो। और नाइंसाफी का नुक्ता आगाज ही फिर वो मुख्तदिरा से शुरू हो जाता है। फिर वो ऊपर से जो नाइंसाफी शुरू होती है और वो जो बेअदली और नाइंसाफी वो फिर नीचे तक जाती है, फिर वो शाखसाने और मनाजिर और झलकियां नजर आती हैं जो आज हम अपनी रियासत के अंदर फेस कर रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन, ये तो अदल और इंसाफ की बात हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं
ہم کوتاہی کر جاتے ہیں. جیسے کہ اگر میں نے زیادہ دیر گفتگو کی تو قاری صاحب کے ساتھ بے عدلی ہو جائے گی, تو میں نے لوٹ کر آنا ہے وقفے کے بعد, اور عدل انصاف کا تقاضا یہ کہ قاری صاحب کو وقت دینا ہے, اس پہ انہوں نے گفتگو فرمانی ہے. ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان جی خوش آمدید. اس وقت نظام عدل اور اس کے قیام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ ایک خاصہ رہا ہے اسلام کا, اور اسلام معروف بھی اسی حوالے سے رہا ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم طبقات کے فیصلے بھی مسلمان عادل حکمران کیا کرتے تھے, اور بڑے احسن انداز سے کیا کرتے تھے. وہ مثال بن جایا کرتے تھے, خود کو بھی اپنی عدالتوں میں خود اسلام کے بنائے ہوئے سیٹ اپ میں پیش کیا کرتے تھے کہ ہم حاضر ہیں. یہ رواج اب آہستہ آہستہ کمزور کیوں پڑتا جا رہا ہے؟ ہمارے ممبر سے, ہماری مسجد سے, خطابت سے یہ بیان تو بارہا دیا جا رہا ہے. قرآن کے ان الفاظ میں, ان آیات میں اتنا ہی وزن باقی ہے. تفاسیر بھی کئی تعداد میں لکھی گئی ہیں, مگر یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں کیوں کمی و پیشی دیکھی جا رہی ہے. میں قاری ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب, خلفائے راشدین کے نظام عدل کے قیام کے حوالے سے جو خدمات ہیں, ذرا ان پہ ہماری روشنی اور توجہ مرکوز فرمائیں. جزاکم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام خلفائے راشدین نظام عدل کے قائل بھی تھے, فاعل بھی تھے, عامل بھی تھے, اور اپنی ریاست کو انہوں نے اسی نظام سے بھر رکھا تھا. لیکن اس حوالے سے جو خاص شہرت حاصل تھی وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی. اور اسی لیے ہم لوگ جب مثالیں بھی دیتے ہیں تو حضرت عثمان کے بارے میں حیا کی مثال دیتے ہیں, صدیق اکبر کے بارے میں صداقت کی مثال دیتے ہیں, اور فاروق اعظم کے بارے میں عدالت کی, اور سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں شجاعت کی. اور یہ خوبیاں صحابہ کرام کے اندر تھیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی نظام عدل کو ایسے قائم کر رکھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ آپ تربیت یافتہ تھے, اور اللہ کے رسول ظاہر بات ہے امام العادلین تھے, آپ تو سب سے بڑے. یہی وجہ ہے کہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت جس کا نام روایات میں فاطمہ آیا ہے, فاطمہ نامی وہ عورت بنو مخزوم قبیلے کی, اس سے چوری کا جرم سرزد ہوا, اور وہ پکڑی بھی گئی, جرم ثابت بھی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آ گیا, آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی دے دیا. صحابہ کرام آپس میں, اور خاص کر اس قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے. یہ غلطی ہوگی عورت کی, اس کا کوئی بھی تاوان رکھ دیں لیکن ہاتھ نہ کاٹیں, کیونکہ اس سے خاندان کی بدنامی ہوگی. جب بھی کوئی تقی مہدوی صاحب تشریف لے آئے, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اہلاً وسہلاً. اور وہ بھی کہ جو بھی اور خاندان کے لوگ آئیں گے دیکھیں گے ہاتھ کٹا ہوا تو پوچھیں گے کیوں کٹا, تو ہر بات پہ یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جرم ہوا تھا اس لیے کٹا گیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کو اللہ کے رسول اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے, ان سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے رسول سے جا کر کے ہمارا یہ میسج پہنچاؤ بطور سفارش کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہے, بڑی عزت دار خاتون ہے اور عزت دار قبیلہ ہے, خاندان ہے, تو آپ کوئی تاوان رکھ لیں, پیسہ رکھ لیں, کوئی رکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سرخ ہو گئے, اللہ اکبر, اور کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا تم سے پچھلی قومیں بھی اسی لیے تباہ و برباد ہوئی کہ جب کوئی بڑا ان کے اندر عزت والا جرم کرتا معاف کر دیا جاتا, اور جب کوئی غریب جس کی حیثیت کم ہوتی وہ اس جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو سزا دی جاتی. پھر آپ نے وہ تاریخ ساز جملے فرمائے. آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, حالانکہ یہاں نہ کوئی امکان تھا, نہ تصور تھا, نہ سوال تھا. یہ آپ کے انتہائی عدل کی علامت تھی کہ آپ نے فرمایا تم اس کو عزت دار سمجھ کے چھڑوانا چاہتے ہو, میں کیا کم عزت دار ہوں؟ میری عزت کے مقابلے میں ان کی عزت کیا حیثیت رکھتی ہے, میری بیٹی کے مقابلے میں ان کا احترام کیا حیثیت رکھتا ہے. اگر میری بیٹی بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی لقطعت یدہا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی آپ نے عدل کی جو مثال قائم کی تھی صحابہ کرام کے سامنے, یہ سارے مواقع اور ساری یہ تربیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی صحابہ کرام کے سامنے موجود تھی, اور وہ انہوں نے اسی بات سے بہت کچھ سیکھا اور اپنے نظام کو اس عدالت کی نظام سے آپ نے بھر دیا. کئی موقعوں پر ایسا بھی ہوا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس
اب دیکھیے یہ بھی ایک عدالت کا انصاف کا ایک حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جیسے فرمائی اس کو اسی طرح جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. جی آپ کا احترام بھی ہے، ادب بھی ہے اور سب کچھ ہے. مثلا آپ ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں خطبہ دینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی دفعہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے جی. تو آپ نے اپنی محبت اور عقیدت اور احترام میں صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس سے نچلی سیڑھی پر آ کے کھڑے ہوئے. پھر جب سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا، اب ان کے دل میں کہ بھی رسول اللہ کا احترام بھی صحیح. ہے اور صدیق اکبر کا احترام بھی ہے. ٹھیک. جب انہوں نے ایک سیڑھی چھوڑی ہے تو میں کیوں نہ چھوڑوں. صحیح انہوں نے وہ دوسرا زینہ بھی چھوڑ دیا صحیح. اور تیسرے زینے پر آ کر آپ کھڑے ہو گئے. اور وہیں سے آج یہ طریقہ جو ہے، پھر سیدنا عثمان چونکہ اس کے بعد سیڑھی نہیں بچتی تھی، جی. پھر وہ طریقہ سب کے ہاں یہی رائج رہا کہ پھر وہ ہم پہلے زینے پر اب بھی ہم کھڑے ہو کے، ورنہ آپ بھی اگر کوئی تیسرے زینے پر جانا چاہے تو منع نہیں صحیح ہے، ہے. لیکن یہ کرتے رہے. اسی واضح. طرح قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل، اے مسلمانوں اے ایمان والو، ہاں. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، ایسے ہی. انصاف کا حکم دیتا ہے ہر معاملے میں. حتیٰ کہ شادیاں بھی انسان اگر کرتا ہے نا، اس میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مثنا و ثلاثہ و رباع فإن خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں خوف. اگر تم انصاف نہ کر سکو، یہ تمہیں ڈر ہو کہ تمہارا ایک تو ہے دل کا جھکنا، صحیح. دل کا جھکنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے ظاہر جو کھانے پینے میں، کپڑے میں، پیسے میں، خرچے میں، صاحب جیب کی خرچ تقسیم میں، میں. یہ جو تقسیم ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہ ہم برابر کریں گے. ٹھیک ہے. اگر دل میں محبت کسی کے اخلاق کی وجہ سے، کسی کی خدمت کی وجہ سے زیادہ ہے تو وہ عدل اور انصاف کے سے ہٹ کر نہیں ہے. یہی معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، جو کہ انصاف اور عدل کے خلاف نہیں ٹھیک تھا. ہے، واضح ہو گیا. بہت خوبصورت. شاہ صاحب، عدل اور تقاضے اور پھر قضا یعنی تحکیم یا حکم فرمانا، لوگوں میں تقسیم انصاف کیسے مبنی ہو، اس کی ایک اور سیرت بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی مخالفت کیا ہے. یعنی اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، نظام قائم نہ ہو سکا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، ذرا اس معاملے کو یوں دیکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ بادشاہ ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. بالکل صحیح. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وہ حدیث ہے جو ہمارے تربیت کے نظام میں ہے. تو جب یہ تربیت کے نظام میں ہے تو یہ یہیں سے آغاز ہوتا ہے عدل کا، آدمی کے اپنے آپ سے اس کو وہ آغاز کرتا ہے. صحیح. تو جب وہ آغاز کرتا ہے تو بات یہیں سے پھیلتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم بادشاہ ہو. تو اب وہ سامنے والا بادشاہ تو نہیں ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ جتنے تمہارے تابع لوگ ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا جو ہے. صحیح. اور پھر جب کسی کا کوئی تابع بھی نہ ہو تو وہ اس کے اپنے عذاب بھی تو ہیں، اپنا جو اس کا نظام ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ قائم رہتے ہوئے عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے نا وہ چلے. تو ایک انسان ہے وہ خود سے وہ عدل کا نظام اپنے لیے قائم کرے اور پھر اس کو آگے اسی طریقے سے پھیلائے. جیسے ہمارے مدارس میں ہوتا ہے کہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ ایک نمونہ عمل ہوتے ہیں. صحیح. تو استاذ کی جہاں علم میں ان کی بات کا اعتبار ہوتا ہے تو وہاں عمل میں بھی ان کا اعتبار ہوتا ہے. صحیح. کہ استاد جو ہوتا ہے، بزرگ استاد ہوتا ہے، تو وہ جو فیصلہ کرتا ہے نہایت اعتدال اور توازن کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ جو ان کے تلامذہ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے استاد کو. تو وہ دیکھ دیکھ کے رنگ پکڑتے ہیں. ایک تو آگے ان کا علم بڑھتا ہے اس سے، دوسرا یہ ہے کہ وہ شخصیت کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس توازن اور اعتدال سے یہ اپنے نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں، عدل کے نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ اکرام کی جو تربیت کی تھی وہ ایسی ہی تھی کہ وہ قرآن حکیم میں آتے ہیں وہ یزکیہم، کہ آپ ان کا تزکیہ فرماتے. تو تزکیے میں یہی بات ہوتی تھی. کوئی بات ہوتی تھی کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس پہ تنبیہ کرتے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی صحابی سے کوئی غلط کام ہوا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس سے صرف نظر کی ہو. ایسا نہیں ہوتا.
تو جب کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی تو نبی اسلام نے اس کو سب کے سامنے بیان کیا، صحیح سب کے سامنے بیان کیا، پھر دوبارہ بیان کیا، پھر سے 12 بیان کیا۔ صحیح۔ تو اب جن سے وہ غلطی ہوتی تھی تو وہ اپنے دل میں بڑے نادم ہوتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تکلیف آپ کو ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، تو ان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جہاں قولی حدیث ہے اور فعلی حدیث ہے تو وہاں ایک تقریری حدیث بھی ہوتی ہے۔ تو وہ تقریری حدیث اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہے تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا، اس صحیح، ٹھیک، تو منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درست ہے، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ بہتر بہتر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام نے ایک طویل عرصہ آپ کے ساتھ رہ کے ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے سیکھی سیکھی ہے۔ کیونکہ کتاب ایک دم تو نازل ہوئی نہیں ہے، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے جس طریقے سے ضرورت پڑتی گئی تو وہ نازل ہوتی گئی، تو ساتھ ساتھ میں ان حضرات کی تربیتیں جو ہیں وہ ہوتی گئیں، اور جب انہوں نے نظام قضا قائم کیا اپنے دور میں تو وہ وہی نظام قضا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے قائم کیا ہے۔ بہترین۔ اب قاری صاحب نے اس کی ایک مثال دی ہے، اور قرآن حکیم کی جتنی آیات ہیں وہ مفتی صاحب نے بہت ہی واضح انداز میں میں مزید کھلے انداز میں وہ آپ کی طرف آؤں گا، اور میں نے اس میں بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں۔ عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہو کافر تو ملے حوروں قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جذبہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان ضرمن خوش آمدید۔ عدل کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے عدالت کا نظام قائم کیا جاتا ہے، اور اس میں قضاء کا سلسلہ ہے، یعنی بہترین فیصلہ دینا، جو بھی آپ کے سامنے ظاہر میں ثبوت ہیں، شواہد ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے طرفداری نہ ہو۔ اور پھر آج کے دور میں انتہائی ضرورت ہے اس بات کی، ہم کسی بھی معاشرے کو لے لیں کہ جہاں پہ عدالتیں اگر اپنی ذمہ داری نہ اٹھا رہی ہوں تو پھر وہ معاشرہ بیٹھ جاتا ہے، پھر اس میں وہ لوگ حاکم بھی بن جاتے ہیں کہ جن میں حکمت نہیں ہوتی اور جس میں حکم دینے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اس سے قبل مفتی صاحب نے وہ آیت بھی آپ کے سامنے سنائی کہ اگر سامنے مخالف بھی ہو، یعنی وہ لوگ جن سے آپ کی مخالفت ہے، دشمن ہے، نفرت ہے، ان کے معاملے میں بھی آپ نے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ صرف اسلام ہے۔ اور جب ہم بات کریں عدل کی اور قضاء کی، یعنی فیصلوں کی، تو پھر میں نے آج علامہ تقی مہدوی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے علامہ صاحب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ اس حوالے سے خاصا ایک مقام رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے یہاں عام طور سے جمعے کے خطبات میں بھی یہ جملہ دہرایا جاتا ہے وَأَقْضَاهُمْ علی۔ تو آپ کی قضاوت اور آپ کے قضا کرنے کا طریقہ کار، یہ صلاحیت آپ کی اپنے درجہ اولا پہ ہے، اس میں خاصیت اور اس کی وجہ شہرت بنی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور اس میں کیا مثال ہے جو دی جا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اقضاکم علی، تم سب میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب فیصلے کی ذمہ داری اور فیصلے کا منصب مولا علی علیہ السلام کو دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ مقدمات کا طے کرنا ضروری ہے۔ انسان بغیر علم کے قاضی نہیں بن سکتا، بغیر عدل کے قاضی نہیں بن سکتا۔ خود اپنے اوپر اگر اس نے اپلائی نہیں کیا ہے عدل اور انصاف کو تو وہ دوسروں کے لیے عدل و انصاف مہیا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے مقدمات بھی موجود تھے حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان کو یہ سند دی گئی اقضاکم علی، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ اسی لیے حضور سرور کائنات یہ بھی شاہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں تو دروازہ اس شہر کا علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور شہر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہر چیز ملتی ہے، کیونکہ ورنہ عام طور پر کسی بھی فضیلت کو تشبیہ دی جاتی ہے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر شجاعت ہے تو پہاڑوں جیسی ہے، اس کے اندر علم ہے تو سمندر جیسا ہے، لیکن یہاں پر حضور سرور کائنات نے نہ سمندر کی مثال دی، نہ پہاڑوں کی مثال دی، بلکہ شہر کی مثال دی، کیونکہ شہر کے اندر ہر ضرورت کی چیز مل جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ہر ضرورت کا سوال اس کا جواب علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے استاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور پھر خود حضور سرور کائنات کی زندگی میں اور اس کے بعد کئی مواقع پر ایسے ہمیں واقع نظر آتے ہیں کہ بار بار حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ حضور سرور کائنات نے یمن میں بھیجا تو آپ کو پورا اختیار دیا کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہی بہترین فیصلہ ہوگا، اور آپ کو ہدایت کے لیے یمن بھیجا گیا۔
اس کے بعد پھر جب حضور نے پردہ فرما لیا تو خلفۂ راشدین کے زمانے میں کئی مرتبہ خلیفہ ثانی کی زبان سے جملہ جاری ہوا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور بہت سے واقعات کو ذکر کیا ہے. تقریباً روایات کے اندر آتا ہے کہ 72 مرتبہ یہ جملے خلیفہ ثانی نے حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائے. اور پھر خود حضرت علی ابن ابی طالب السلام کا جب ظاہری طور پر زمانہ آیا تو اس میں ایسے عجیب و غریب مسائل پیش آئے ہیں کہ اس کے جوابات حضرت مولا متقیان نے دیے ہیں. اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو میں کچھ نمونے پیش کروں. مثال کے طور پر اگر ہم خلیفہ ثانی کے زمانے کی بات کریں تو ان کے دور کے اندر ایک خاتون کا کیس آیا، اور چونکہ 6 مہینے کے اندر اس نے بچہ جنا تھا تو نارملی تو یہ کم مدت شمار کی جاتی ہے، لہٰذا حکم دیا گیا کہ اس کو سنسار کیا جائے یا اس کے اوپر زنا کی حد جاری کی جائے. لیکن جب یہ کیس حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور کہا، قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ جو مدت ہے حمل کی اور رضاعت کی وہ 30 مہینے ہیں. اور ایک اور مقام پر یہ ارشاد ہوا ہے کہ رضاعت 2 سال تک کی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ 24 مہینے رضاعت کے ہیں تو 6 مہینے کے اندر بھی ولادت کا امکان موجود ہے. اور پھر خلیفہ ثانی کا یہ اعزاز تھا کہ انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھا اور ان کے فیصلے کو قبول فرمایا اور اپنے فیصلے سے صرف نظر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر. اور بھی بہت سارے موارد موجود ہیں. پھر ہم آتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب السلام کی زندگی کے اندر، تو اس طرح کی کیسز کئی دفعہ پیش آئے. ایک خاتون تھی جو بغیر شادی شدہ تھی اور اس کو اس کے بھائی پکڑ کے لے کر آئے. اچھا. کہا کہ یہ اس کا شکم ظاہر ہو رہا ہے اور اسے تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک بدکاری سرزد ہوئی ہے، تو آپ اس کو سزا دیجئے. اور وہ مقام بھی آج مسجد کوفہ کے اندر موجود ہے. جنہوں نے زیارت کی ہے انشاءاللہ پروردگار سبھی کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے. اس میں مقام ہے مقام دقۃ القضاء، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو حضرت علی کے خدمت میں جب یہ عورت کو پیش کیا گیا تو کہا کہ اس طریقے سے بغیر کسی ثبوت کے تم اس عورت پر الزام نہ لگاؤ. اگر ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے تو پھر بات کرو، کیونکہ گواہوں کے بغیر اس طرح سے الزام لگانا یہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے ایک وہاں پر کمرہ تشکیل دیا اور ایک خاتون کو بھیجا اور ایک خاص طرح کا مرطوب وہاں پر ایک برتن میں ایک ظرف میں رکھا گیا اور پھر کہا گیا کہ اس عورت کو اس برتن میں بٹھایا جائے. ٹھیک ہے. اور جس وجہ سے وہ شکم ظاہر ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ وہ شکم دوبارہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ گیا. اور ایک حشرہ وہ اس برتن کے اندر آیا. اور جب یہ کیفیت باہر آئی اور ظاہر ہوئی تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، تم بلا وجہ اس کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، تم نے اس کی عزت ناموس کے اوپر انگلی اٹھائی تھی. اس طرح زیب نہیں دیتا کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے اوپر انگلی اٹھانا. اور فرمایا کہ یہ ایک حشرہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا شکم اس طرح سے ظاہر ہوا تھا اور اس کے نکل جانے کے بعد یہ دوبارہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ گئی ہے. تو مولا علیہ السلام کے اس حکم کی وجہ سے ایک کی جان بچی ہے، عزت آبرو بچی ہے، پورے خاندان کی عزت آبرو بچی ہے. اور بھی بے شمار کئی سارے واقعات ہیں کہ جو مولا کی زندگی میں نظر آتے ہیں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. اور یہ بھی نہج البلاغہ کے جملوں کے اندر موجود ہے کہ میں زمین کے رازوں سے زیادہ آسمان کے رازوں کو جانتا ہوں، لہٰذا مجھ سے سوال کرو. اور یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی کو جو علوم حضور سرور کائنات نے سکھائے تھے وہ کہا جاتا ہے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ وہ 1000 باب تھے، 1000 چیپٹرز تھے کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب السلام کو سکھائے گئے. اور پھر مولانا شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے ہیں اور اس کی شروحات اور اس کی جیسے کہ قابل شاگرد ہوا کرتا ہے. اور میرے خیال ہے کہ اگر یہ جو معروف بھی یہی ہے کہ آپ کی شہادت کی وجہ بھی آپ کی عدالت، شدت عدل ہی، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں جس کے لیے عدل، مولا علی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، جس کے لیے عدل تنگ ہو جاتا ہے اس کے لیے ظلم زیادہ تنگ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ عدل میں پھر بھی عمومی رفع موجود ہے، ہر ایک کے لیے سہولت موجود ہے. بعض افراد تھے اور یہ تقریباً ہر زمانے کے اندر رہے ہیں، ہمیں خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جو قریبی افراد تھے وہ آیا کرتے تھے اور انہوں نے تقاضے کیے ہیں کچھ. تو اسی طریقے سے مولا علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے کہ جناب عقیل نے آ کر ہی تقاضا کیا کہ اے علی آپ تو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اس لیے ہمیں کچھ عطا فرمائیے. تو پہلے کافی منع کرتے رہے لیکن جب وہ نہیں اصرار ان کا بڑا اور انہوں نے بات کو نہیں سمجھا، اور جناب عقیل اس وقت تھوڑے سے نابینا بھی تھے. اچھا. تو اس وقت کہا کہ چلو پھر اپنا ہاتھ آگے کرو.
اور جناب عقیل نے جیسے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حضرت مولا علیہ السلام نے جلتا ہوا انگارہ ان کے ہاتھ میں اللہ اکبر، جلتا ہوا انگارہ. اور فوراً سے انہوں نے جب چھوڑا تو کہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے، میرا ہاتھ جلا دیا. کہا کہ تم اس آگ سے ڈر رہے ہو اور جس کام کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کی آگ اتنی سخت ہے کہ جو اس آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو مجھے اس آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو. اور ایک مرتبہ یہ ملتا ہے کہ ساری جو ہیں کوفے کے بازار کی چابیاں اپنے بھائی کے حوالے کی، کہا کہ مرضی ہے تم جس بھی دکان کے جا کے چوری کرنا چاہو چوری کرو. تو کہا یہ تو آپ مجھے چوری کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں تو آپ سے صرف وظیفے میں اضافے کے لیے آیا تھا. تو کہا کہ جو تم وظیفے میں اضافے کے لیے آئے ہو اس میں تمام مسلمانوں کا حق ہے، اور جو میں تمہیں ایک دکان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کسی ایک مسلمان کا حق ہے. ایک مسلمان کا حق زیادہ اہم ہے یا تمام مسلمانوں کا حق زیادہ اہم ہے؟ اس طریقے سے مولا علی علیہ السلام ہمیشہ عدالت کا پیغام کرتے رہے اور اسی عدالت کی وجہ سے انہیں شہید. کمال ہے. یقیناً جہاں استاد نے عدل اور انصاف کی یہ تقسیم سکھائی ہو وہاں معیار بھی یہی ہوا کرتا ہے. عرفان رمضان، عرفان جی خوش آمدید. آج الف لام میم کا موضوع بطور خاص آج کے نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے. آپ کو کہیں بھی موقع ملے آپ عدالت سے جائیں اور عدل سے کام لیں، یہی اسلام کا تقاضا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ قاضی بن کے بیٹھیں تو ہی فیصلہ دیں. ہاں آپ ایک شاہد ہیں، آپ ایک گواہ ہیں تو آپ اپنی عدالت کے لیے کھڑے ہو جائیں، یعنی اپنی گواہی کا ذمہ تو پورا لیں. یہاں تک کہ اگر آپ کو مسلمانوں نے آپس کے کسی فیصلے کے لیے حاکم بنایا ہے، یعنی درمیانی دوستوں نے کہیں کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرو، تو اس میں آپ نے خدا کا خوف اور تقوی ذہن میں رکھنا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فیصلہ آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں. اس پہ گفتگو ہو رہی ہے عدل اور پھر قضاء کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. مفتی محمد زبیر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو طے ہے کہ اللہ نے ہر شے لکھ دی ہوئی ہے اور سب چیزیں تقدیر الہی کے تحت ہو رہی ہیں، لہٰذا انسان کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو پھر اس سے پھر سوال جواب کس بات کا؟ یعنی اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو عدل کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی وہی ہو جو خدا نے کہا ہے، یا پھر اس کے علاوہ ہمیں چھوٹ حاصل ہے کہ ہم جو کچھ کریں اور پھر اس کے حساب سے ترتیب دیا جا سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسب کا اور ایک ہوتا ہے خلق کا. میں اور آپ ہم مکلف اور ذمہ دار و مسئول ہیں کسب کے. جو کچھ ہمارے اختیار کے اندر ہے وہ ہم صحیح طور پر کریں اور شریعت کے مطابق کریں. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم صحیح اپنا کام کرو جو تمہارے اختیار کے اندر ہے. یہ یاد رکھیں کہ جب اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، آپ نے تقدیر سے متعلق یہاں بات پوچھی، جب اسباب اختیار کیے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ فعل وجود میں آ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ فعل کا وجود میں آنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. صحیح. لیکن اسباب اختیار کرنا یہ بندے کی طرف سے. اور دیکھیں اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ ان سے پوچھا گیا کہ بندہ کتنا کاسب ہے اور کتنا مختار ہے، اس کے بعد اختیار کتنا ہے اور کسب کا. تو کیا خوبصورت اس وقت انہوں نے جملہ فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو وہ نہیں اٹھا سکتا تھا. تو فرمایا اتنا کسب کا حصہ ہے اور اتنا خلق کا حصہ ہے، اتنا اختیار چلتا ہے، اتنا قدر اور قضا کا معاملہ چلتا ہے. میں یہاں ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں جس طریقے سے نمازوں کے قیام کا حکم دیا گیا، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ كُونُوا قَوَّامِينَ، اور اسی طریقے سے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، آتوا الزَّكَاۃَ کے ساتھ اقیموا الصلاۃ پہلے فرمایا گیا. اسی مادے اسی طرح اللہ رب العزت نے جا بجا شہادت کو، حق کو، عدل کے جسٹس سسٹم کو قائم کرنے کے لیے بھی نمازیوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو کھڑے ہو جانے کا حکم دیا. چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم کو ہر لمحے کیا ہونا چاہیے؟ قوام، کھڑے ہو جانا چاہیے. اللہ کے اس عدل والے نظام کو ارتھ پر قائم کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار ہونا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ اگلی آیت ہے، آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. پھر فرمایا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آیت کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر 181، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک امت، مسلمانوں کا ایک طبقہ، ایک جماعت، اور مسلمان یہ جو ہم نے پوری امت یہ جو ہے
یہ ہم نے پیدا کی کہ یہ ہدایت اور اس کے ساتھ ساتھ عدل پر استوار ہوں گے. ان کی صفت یہ کہ ہدایت اور عدل. حضرات مفسرین نے نقطہ لکھا ہے ہدایت اور عدل کو اللہ نے ملا دیا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. حق کی ہدایت پاتے اور اسی حق یعنی قرآن اور سنت کے ذریعے سے عدل اور انصاف کا ترازو قائم کرتے ہیں. پتہ یہ چلا ہدایت انسان کو عدل تک لے جاتی ہے اور عدل انسان کو ہدایت تک لے کر کے آتا ہے. دونوں ایک دوسرے یہ ایسے لازم و ملزوم ہے. بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے, ایک مرتبہ وکلا بار سے میرا بیان تھا تو میں نے کہا آپ حضرات کو پتہ ہے ملک میں بارشیں آپ کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو حیران ہو گئے, وکیلوں نے پہلی مرتبہ بات سنی تھی. میں نے کہا بخاری میں حدیث ہے جب اللہ کا عدل کا نظام جسٹس سسٹم دنیا میں قائم ہوتا ہے, حدود و تعزیرات کا نظام قائم ہوتا ہے, خدا رحمت کی بارشیں بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں گندم جو ہو رہی ہے پنجاب میں تھے, میں نے کہا یہاں جو گندم ہو رہی ہے نا بارشوں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اگر دنیا کے اندر عدل کا نظام ہو. کیا بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ اگر ہم آج کے پروگرام میں پیش نہ کریں تو پروگرام ہی ناقص ہوگا. کفر کے ساتھ حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ حکومت قائم نہیں رہ سکتی. اور میں پہلے ایک مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں یہ کہا جاتا ہے اسلام اخلاق سے پھیلا اور عدل سے پھیلا, اور دو شخصیات اس میں بہت نمایاں ہیں. ایک سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان حضرات کے عدل کے بے شمار واقعات آج غیر مسلم ممالک کے اندر عدل فاروقی کی مثالیں دی جاتی ہیں اور عمر لاز فرانس کے اندر نافذ ہیں. گاندھی آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا اور ان کا لقب فاروق اعظم ہے, حق اور باطل کے درمیان انصاف قائم کرنے والا. اس سے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا اور بہت موقع کی مناسبت سے ہے. آپ نے جب تعزیرات کی بات کی نا تو میں نے سوچا کہ وقت ضائع نہ ہو جائے, اس میں یہ سوال لازمی پوچھ لوں. ڈاکٹر صاحب تعزیرات اگر ہمیں دنیا میں مل جاتی ہیں, کوئی میں نے جرم کیا خطا کیا ہے دنیا میں سزا مل گئی, حد قائم ہو گئی, تو کیا آخرت میں بھی مجھے سزا ملے گی؟ میں بالکل بری ذمہ ہو گیا. آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یہ جو تعزیرات یا حدود جتنی بھی مقرر کی گئی ہیں یہ دنیا کا نظام بحال رکھنے کے لیے ہے. یہ شریعت ہماری دنیا تک ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے سزا پا لی تو بس پا لی, وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسے ضرور وہاں عذاب ہوگا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بخشا گیا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے اشارے کچھ ضرور ملتے ہیں, جیسے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جرم سرزد ہوا. اچھا. اور وہ زنا کا جرم تھا اور 4 گواہوں سے ثابت نہیں تھا. اس نے خود خدا خوفی کی وجہ سے نبی مکرم کی عدالت میں پیش ہو کر خود اقرار کیا اس جرم کا. طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے, میں حد کو پہنچا ہوں. آپ نے منہ پھیر لیا, پھر وہ دوسری طرف, آپ نے پھر منہ پھیر لیا, پھر تیسری طرف. یہ گویا اس کی 4 شہادتیں آپ نے منہ پھیر کر یہ کہتے رہے کہ تو نے ایسے بوسو کنار کیا ہوگا, یوں ہوگا, قریب ہوئے ہوں گے. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. اور اللہ کے رسول نے اتنی صراحت کے ساتھ, صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اس طرح آپ نے نہیں پوچھا کسی سے, صرف اس کی جان بچانے کے لیے. آپ نے کہا کیا تو اس کے ساتھ ایسے تھا جیسے کنویں میں رسی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو جب یہ ساری تصدیقیں ہو گئیں, آپ نے ایک صحابی سے کہا اس کا منہ سونگھو, کہیں یہ شراب وراب تو نہیں پی کے آیا؟ اس طرح یعنی ہر صورت آپ نے کوشش کی کہ یہ بچے اور جائے. لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر اس قدر تھا کہ وہ پیچھے جا ہی نہیں رہا. اور اس کے بعد جب صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ شراب کی کوئی ایسی آثار نظر نہیں آ رہے, آپ نے حد کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ اسے آدھا زمین میں گاڑو اور پھر پتھر مارو, اور اتنا مارو کہ بس پتھروں سے رجم کر دو, چونکہ وہ شادی شدہ تھا. اب جب رجم کرنے لگے تو ظاہر بات تکلیف بھی ہوئی, پھر بھی لوگوں نے اسے مار دیا اور سب کچھ ہوا. اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اب آگے بڑھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایک زانی کا جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا تم اسے زانی کہتے ہو, تمہیں پتہ ہے اس نے کیسی توبہ کی ہے؟ اللہ. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت کے عین بیچ میں جنت کے فرشتے اس کے پھلوں میں, اس کے منہ میں جنت کے پھلوں کا رس. اللہ اکبر سبحان. اور وہ جنت کے عین وسط میں جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ گناہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا, کیونکہ وہ اللہ کے رسول نے بشارت دے دی کہ وہ جنت میں چلا گیا. اور اسی کے ساتھ جو عورت دوسری عورت اللہ کے رسول کے پاس بچہ لے کر آئی,
اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر آئی، آپ بار بار بھیجتے رہے، بار بار بھیجتے وفے رہے۔ کی طرف جا رہا ہوں، میں لوٹ کر آؤں گا۔ یہ واقعہ اتنا رقت آمیز ہے کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور یہ محسوس کرتے ہوئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے ہیں اپنی امت سے، اور یہ جو انسانی درد ہے اس کو کتنا سمجھتے ہیں۔ لوٹ کر آئیں گے، وفا الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان عرفان ڈاکٹر قاری صاحب نے خوبصورت سے واقعہ پیش فرمایا، اللہ کے رسول کی رحمت سے جڑا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اس کو کنٹینیو کیجیے گا خوب سے۔ جزاک اللہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ غامدیہ قبیلے سے ایک خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے یہی الفاظ کہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ حاملہ تھی۔ آپ نے کہا جرم تیرا ہے، بچے کا تو قصور نہیں ہے، جب وضع حمل ہو جائے پھر آنا۔ وہ اب یعنی اس کو اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ پھر وضع حمل ہوتے ہی پھر فوراً آئی۔ آپ نے فرمایا یہ جب کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ وہ کھانے پینے کے قابل جب ہو گیا، روٹی کا ٹکڑا حدیث میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں دے کر آئی۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہ مجھے بھیج دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے سے کہا کہ بیٹا روٹی کو کھاؤ۔ اس نے روٹی کھانی شروع کر دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی شرط پوری ہوگی، بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ حالانکہ اسے پتہ تھا کہ اس کا نتیجہ موت ہے، اور وہ بار بار موت کے منہ میں آ رہی ہے صرف اللہ رب العالمین کے ڈر سے اور جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے۔ جب اسے سنسار کر دیا گیا، یہی روایات کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ اس زانیہ کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر جس کو تو زانیہ کہتا ہے نا، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر میں مدینے کے گناہگاروں پہ بھی تقسیم کروں تو سارے مدینے کی بخشش ہو۔ اللہ اکبر، اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی، اب اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے جیسے آپ کا پہلا سوال تھا آخرت کہ آیا اس کا آخرت میں سزا ہے یا نہیں۔ جی اس میں ابھی مجھے یاد آیا کہ محدثین نے دو طرح کی باتیں بیان کی ہیں کہ اگر سزا پانے والا شخص دل سے تائب تھا ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ سزا اس کی ہو گئی، ہو گئی، جو دنیا میں تھی وہی ہو گئی۔ صحیح ہے۔ اور اگر حکومت نے زبردستی پکڑ کے او ہو زبردستی پکڑ کے اس کو سزا دے دی، سزا تو اس کو ہو گئی، لیکن وہ دل میں نادمی نہیں تھا، ہاں دل میں ملال ہی نہیں تھا، ہاں، اور اس کو وہ جرم سمجھ ہی نہیں رہا تھا، ہاں، تو پھر اس کی آخرت کی سزا باقی رہے۔ پھر وہ آخرت میں بھی سزا۔ جی یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، قاری صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، یہ محدثین میں ایک بحث چلی ہے کہ یہ جو حدود و تعزیرات ہیں یہ زواجر ہیں یا سواتر ہیں، زواجر ہیں یا سواتر ہیں، چونکہ عوامی سطح کے مطابق الفاظ استعمال کرنے چاہیے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کیا آخرت میں بھی سزا ملے گی یہاں سزا بھگتنے کے بعد۔ تو دونوں قول ہیں، ایک یہ کہ آخرت میں سزا ملے گی، اور ایک یہ ہے کہ جو دنیا والی سزا ہے وہ خلاص۔ اس میں ایک محدث نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ظاہر کا قاعدے کا قیاس کا ظواہر کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت میں بھی سزا ملے گی، انعام اور فضل کا تقاضا ہے خداوندی یہ ہے کہ اللہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جملہ میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں عدل اور انصاف کے حوالے سے، دنیا میں جسٹس سسٹم قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انقلابی بن جاؤ، دنیا میں وار آف سسٹم چل رہا ہے، نظاموں کی جنگ ہے، لہذا حقوق ادا کرو اور عدل اور انصاف والا نظام قائم کرو۔ مگر جب ہم اللہ سے مانگیں، اب روزہ افطار کا بھی ٹائم ہونے جا رہا ہے، تو اب یاد رکھیے اللہ سے جب اپنے لیے مانگیں تو عدل نہ مانگیں، فضل مانگیں، اللہ سے جب مانگیں تو انصاف نہ مانگیں، انعام مانگیں، اور اللہ سے جب مانگیں استحقاق نہ مانگیں، اکرام مانگیں۔ سبحان اللہ۔ وجہ یہ کہ اگر انصاف اور استحقاق کے مطابق ہو گیا تو پھر تو ہم مارے جائیں گے۔ ہاں، فضل، اکرام، شفقت، جانے دو، بخشش، تو وہ اگر مانگیں گے تو وہ اصل میں ہمارے مومن کا شایان شان تقاضا ہے۔ آپ ذرا خیال فرما دیں کہ آخرت میں حساب کتاب ہے، جس کو دنیا میں تعزیرات حدود مل گئی ہیں، اس کا کیا سلسلہ ہے؟ جی بالکل صحیح فرمایا دونوں مفتی صاحبان نے کہ ہمیں تو اس بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ کسی کے بارے میں طے کریں کہ جس نے یہاں پر کفارہ دے دیا ہے اور جس نے حدود و تعزیرات برداشت کر لی ہے وہ وہاں پر بھی عذاب جھیلے گا نہیں جھیلے گا۔ لیکن جو روایات سے بات سمجھ میں آتی ہے اور پروردگار کی رحمت و رحیمیت سے جو بات قریب ہے وہ یہی ہے، اور ظاہراً امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ ایک جرم کی دو سزا دے۔ تو جب یہاں پر سزا اس کو مل چکی ہے تو پروردگار پھر اپنے اس بندے کو انشاءاللہ سزا تو وہ دے سکتا ہے دگنا اور 70 گنا، بے شک ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا کا بھی یہی قانون ہے
کہ ایک جرم کی ہے تو اس کی 2 سزائیں نہیں ہو سکتی، ہاں ایک ہی ہوگی۔ بلکہ شاہ صاحب پھانسی بھی اگر آپ نے دی ہے، تلوار کا ضرب بھی مارا ہے، اگر وہ بیکار گیا ہے تو میرے خیال دوسرا ضرب نہیں آپ مار سکتے ہوتے۔ بے شک۔ اور اگر دنیا میں 1 سال جرم کیا ہو تو آخرت کا تو خاتمہ ہی نہیں ہے۔ بے شک ہے، صحیح۔ تو اس کا کیا اصل میں جواب دیں گے؟ نہیں، اس کے باوجود بھی قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اور جس نے مخالفت کی تو پروردگار غفور و رحیم ہے۔ تو انشاءاللہ امید اچھے کی رکھنی چاہیے کہ یہاں پر انسان نے اگر سچی توبہ کر لی ہے تو وہاں پر پھر وہ پروردگار اس عذاب کو معاف فرمانے والا ہوگا۔ باقی یہ کہ جہاں تک عدل کی بات ہے تو ہماری ماشاءاللہ سے گفتگو کافی ہو رہی ہے، اور بہت بہترین انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، قرآن کریم کی آیات، روایات سبھی کا سہارا لیا گیا۔ لیکن دیکھیں کسی نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ کہنے والے اگر 1000 بھی ہوں تو وہ ناکافی ہیں، اور اگر عمل کرنے والا 1 بھی ہو تو کافی ہے۔ کافی ہے۔ تو عمل کی ضرورت ہے۔ گفتگو کرنا بہت اچھی بات ہے، ڈیبیٹ ہونا اور ذہن کا کھلنا بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کریم نے بھی اشارہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان تو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اور دوسرے مقام پہ اشارہ فرمایا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو تو امر بالمعروف کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول گئے ہو اور تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو۔ تو ہمیں نمونہ عمل ملتا ہے قیام کا اور حق کے لیے بلند ہونے کا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ملتا ہے، کہ اس زمانے کے اندر واقعاً ضرورت تھی کہ ایسا کوئی انقلابی قدم اٹھایا جائے کہ جس کے بعد دین رسول خدا محفوظ ہو، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اپنے نانا کے دین کو سیراب فرمایا۔ شاہ صاحب اس پہ آپ بھی روشنی ڈال دیں کہ جو دنیا میں عدل کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، آخرت میں اس کے لیے کیا سلسلہ؟ اگر غلطی کوتاہی ہو جائے، مثلا مجھے پتہ ہے اب شواہد یہی ہے کہ اسی طرح ثبوت ہوں، مگر میں نے غلط فیصلہ دے دیا تو پھر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ غلط جان بوجھ کے دینا ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی۔ جی، تو جو غلطی ہوتی ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے، اور جو جان بوجھ کے فیصلہ دیا جاتا ہے غلط، اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ پھر وہ آدمی اگر اس سے توبہ طائب ہوتا ہے، ایک آدمی ہے آگے اس سے فیصلہ غلط دے دیا، سزا اس کو ہو گئی جو ہے نا، تو اب اس کو سزا ہو گئی تو بعد میں پتہ چلا فیصلہ غلط ہے، اب یہ قاضی کو سزا نہیں ہوگی جو ہے نا، اس کی پلٹ کے اس کو سزا دیں کہ اس نے غلط فیصلہ دیا تھا، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دنیا کا نظام ہے، اگر وہ قاضی نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا تو وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور وہ جان رہا ہے، تو وہ ضرور اس سے باز پرس کرے گا کہ تو نے میرے بندے کے خلاف جان بوجھ کے یہ غلط فیصلہ کیوں دیا تھا۔ اور ایک آدمی سے غلطی ہو گئی ہے تو غلطی تو ہوتی رہتی ہے آدمی سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کبائر سے بچو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو تم کبائر سے بچو تو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ میں تمہیں ویسے ہی معاف کروں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اب اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو گناہگار بندے ہیں نا، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیا بات، ان کو پوری انسانی تکریم جو ہے نا وہ دینی چاہیے۔ کیوں کہ یہ ہمارے سامنے اس نے یہ خطا کی ہے تو ہمارے دل میں اس کا مقام نیچے گر گیا ہے، وہ پست ہو گیا ہے، اب ہم اس کو کی طرف دیکھتے ہیں تو سخت نظروں سے دیکھتے ہیں، نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ گناہ کو برا جانا، گناہ برا ہے، گناہگار برا، گناہ برا کام کیا اس نے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ وہ بخاری شریف میں، وہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے تھے تو 99 قتل کیے تھے، تو 100 ہو گئے، وہ 100 پورے کر دیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا، توبہ کرنے کا کہ میرا اللہ میرے یہ گناہ کسی طریقے سے معاف فرما دے، وہ جذبہ موجود تھا۔ مفتی کا قتل تھا، جی ہاں، 100 قتل مفتی کا تھا، یہ بھی ہو گیا واضح۔ تو اب وہ اس نے 100 قتل کر دیے، منٹ آخری رہ گئے، 100 قتل اس نے کر دیے، لیکن جذبہ اس کے اندر موجود ہے جو ہے نا۔ اب اس جذبے کو جب تولا گیا ان گناہوں کے مقابلے میں تو پتہ چلا وہ جذبہ خوف یا اس کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، وہ اس کا وزن بہت زیادہ تھا اور اس کا کم تھا، تو لہذا اس کی بخشش ہوگی۔ مجھے آپ کے سوال سے حدیث 10 سیکنڈ ہے ہمارے پاس، جانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے جج ہیں جس میں سے ایک جنتی ہے، 2 دوزخی۔ اللہ اکبر۔ ایک جنتی وہ ہے جس نے حق کو جانا، حق کو پہچانا، پھر اس حق کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جنتی۔ ایک نے حق کو جانا، حق کو پہچانا، پھر اس کے خلاف فیصلہ دیا، وہ دوزخی ہے۔
ایک یہ ہے نا حق کو جانا, نا حق کو پہچانا, جہالت پر فیصلہ دیا یعنی تکا لگایا, وہ بھی جہنم. وہ بھی جہنم ہی ہے. اور دوسرا اگر حق پر فیصلہ کرتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن کائنات میں کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا, اس امام العادل, وہ عادل حکمران کو اللہ بلائے گا. کیا خوبصورت بات ہے. کے سائے آج کی تلے اس کھڑا گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے, نتیجہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. دیکھیں جو نظام عدل غلطی کیسے بن ہوتی ہے سکتا تو وہ صرف جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتی, اس کے اور بھی کئی اسباب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, واضح کہ وہ آدمی صدق کے دل سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. بہترین. جیسے ہمارے یہاں خطا اجتہادی کہتے ہیں. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, 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 عرفان